میرے پیارے دوستوں، ماں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کرنی ہے یوم عاشورہ کا تعلق سے۔ آپ کو یوم عاشورہ کا فضیلت معلوم ہوگا، لیکن مختصر میں یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا جو روزہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو ہمیں کب رکھنا ہے، کس دن رکھنا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کو بتانا اصل مقصد ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، ماہ محرم یہ بہت بڑا مبارک اور فضیلت والا مہینہ ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ اپنے اوپر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کل مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو دوستو، یہ ماہ محرم کا جو مہینہ ہے ان 4 مہینوں میں سے آتا ہے، جس سے معلوم ہوا قرآن کریم کی آیت سے یہ مہینہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس سے انکار نہیں۔ لیکن بات رکھنی ہے کہ ماہ محرم کے روزے کی حقیقت کیا ہے، کیا ایک روزہ رکھنا ہے یا 2 روزہ رکھنا ہے، اور کب رکھنا ہے۔ کیلنڈر کے حساب سے 9ویں محرم پڑ رہا ہے آپ کو جمعرات کے دن، اور عاشورہ جو ہوتا ہے 10ویں محرم وہ جمعہ کا پڑ رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، تب آپ وہاں دیکھیں کہ وہاں کے جو یہودی لوگ تھے روزہ رکھ رہے تھے۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو عزیز دوستو، وہاں کے یہودیوں نے کہا کہ آج ہی کا دن ہم فرعون کے ظلم سے نجات پائے تھے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اس کی غنیمت میں، اس کی خوشی میں ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگلے سال انشاءاللہ میں زندہ رہا تو میں 2 روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ کے رسول اگلے سال زندہ نہ رہ سکے، آپ وفات فرما گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں یہودیت کی مخالفت کے لیے ان کے مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے ہمیں 2 روزہ رکھنا ہے۔ لیکن آج کا جو دور ہے، آج کے جو یہودی لوگ ہیں وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو ایسے صورت میں، ایسے حالات میں ہم لوگ ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی عاشورہ کا روزہ آپ ایک رکھ لیں گے تو ادائیگی ہو جائے گی۔ عاشورہ کے روزہ کے تعلق سے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا، یعنی 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ یہ روزہ بن جاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت اس سے بھی ہے، جب رمضان المبارک کے روزہ فرض نہ تھے، اس سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ اہل ایمان یعنی جو اس وقت کے ایک خدا کو ماننے والے تھے ان پہ فرض تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کے یہ روزہ فرض ہو گیا، تب یہ چیز جو عاشورہ کا روزہ تھا وہ ساقط ہو گیا۔ تو اس سے بھی اس کا فضیلت معلوم پڑتا ہے، اور اس کے تعلق سے بے شمار احادیث میں آتی ہیں، جیسا کہ اس دن کی فضیلت اس سے بھی ہے کہ اسی دن یعنی عاشورہ ہی کا دن نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے جو دی پہاڑ پر ٹھہرا، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں جو آج کے دن یعنی 10ویں عاشورہ کو رونما ہوئے، اور خاص طور پر جس سے ہم سب واقف ہیں، کربلا کا جو دردناک واقعہ ہے وہ پیش آیا۔ تو معلوم ہوا دوستو کہ روزہ اس سال یعنی 2021 میں ہمیں جمعرات، جمعہ یا جمعہ سنیچر 2 روزہ رکھنا ہے۔ تو آپ 9ویں، 10ویں یا 10ویں 11ویں آپ روزہ رکھیں، یعنی جمعہ کو یوم عاشورہ یعنی 10واں محرم پڑ رہا ہے، اس کا آپ احترام کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، اس کو آپ غنیمت جانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔